دولت کی اصل خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ جائے تو آدمی نہیں رہتا۔ زندگی کی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے، لوگ مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ انسان جب تکلیف میں ہو تو اسے اللہ اور ماں ہی یاد آتے ہیں۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ دوست حالات کو بدلنے والے رکھو، حالات کے ساتھ بدلنے والے نہیں۔ اچھے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ جن کے بارے میں دل خود کہے وہ اچھے ہیں، کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ میسر اتنے رہو کہ قدر برقرار رہے۔ اچھے مزاج کی بہترین علامت یہ ہے کہ وہ برے مزاج کو برداشت کر لیا جائے۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے۔ وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ تم سزا جزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں کیا پتہ کون گنہگار ہے کون بے گناہ۔ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ اختیار بھی اس کے پاس رہنے دو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ ہماری معاشرہ اتنا باشعور ہو چکا ہے کہ اگر کسی جگہ سے کسی کھوتے کا رشتہ آ جائے تو بیٹی بیاہ دیں گے، اور اگر پتہ چل جائے کہ کوئی انسان کا بچہ پسندیدگی کی وجہ سے ان کی بیٹی کو اپنانا چاہتا ہے تو پھر ہر صورت میں کھوتے کو ہی ترجیح دیں گے۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا، جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مگر صبح ہوتے ہی وہ شکایتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ امام ابن کیثر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اپنے اوپر اذکار کی چادر اوڑھو تاکہ انسانوں اور جنوں کے شر سے تمہیں پناہ مل سکے، اور اپنی روح کو استغفار کے ذریعے تحفظ دو تاکہ دن اور رات کے تمہارے گناہ معاف کیے جا سکیں۔ تمام انسانوں کو جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم لیتا ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ ایک تباہ کن سوچ، میں درست ہوں باقی سب غلط ہیں۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش اور تکلیف دیتے ہو۔ صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہوں۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادت تک محدود کرنا ہے۔ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ یقین اور تڑپ ہو تو اللہ کو 7 آسمانوں پر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہماری اخلاقیات غصے کی حالت میں کہیں دور چلی جاتی ہیں، دراصل وہی ہماری حقیقت ہوتی ہے۔ زندگی بہت میٹھی ہے بشرط یہ کہ انسان اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کرے۔ جب مسئلے نہ ختم ہوتے ہوں اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتے ہوں تو استغفار کو تھام لیں، اللہ ہر چیز سے نوازتا جائے گا۔ حالات کی تلخی میں کبھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ معجزے مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ دکھ کی سختیاں چہروں سے تو رخصت ہو جاتی ہیں لیکن وہ انسان کے اندر اتر کر گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہیں۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ دنیا کی بے بسی دیکھ کر ایسا لگتا ہے قیامت سے پہلے ہی میرا اللہ پوچھ رہا ہے آج کس کی بادشاہت ہے۔ جس طرح آگ کہہ دینے سے منہ نہیں جلتا، بالکل اسی طرح اچھے کو برا کہہ دینے سے وہ برا نہیں ہو جاتا۔ لہٰذا گمان اچھا رکھیں، ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ بے بسی اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک لمبی سانس لینے کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی شکایت اور نہ ہی اپنی ذات کو بیان کر پاتے ہیں۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔
روتے ہوئے بچوں کو موبائل اس طرح تھما دیا جاتا ہے جیسے ایمرجنسی وارڈز میں آکسیجن کی ضرورت ہو۔ جب ہم لوگوں کی سوچ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہم زندگی کی ہر خوشی سے منہ موڑ لیتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے لوگ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ کر لو تب تک اسے حقیر نہ سمجھو۔ یہ سوچ کر ہرگز پریشان نہ ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ سوچ کر خوش ہو جائیں کہ لوگ آپ جیسے بیوقوف کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے اور اپنا قیمتی وقت ضائع کریں گے۔ میں مشکل اور سخت کام کے لیے ہمیشہ سست بندے کا انتخاب کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی آسان راستہ نکال لے گا۔ جو انسان پیسے میں خوشی اور سکون ڈھونڈتا ہے وہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ جتنی مہنگی گاڑی، جتنا بڑا گھر اور جتنا زیادہ بینک بیلنس ہوگا، اتنا ہی انسان اس دنیا میں ڈوبتا جائے گا اور اس کی بے سکونی دن بدن بڑھتی جائے گی۔ جب ضروریات زندگی محدود ہوتی ہیں تو انسان قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، کیونکہ سادگی ہمیشہ سکون لاتی ہے۔ اور کبھی کبھی جس راستے پر صدیوں چلنے کی نیت کرتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں، اس راہ پر اٹھنے والے چند قدم آپ کو بری طرح تھکا دیتے ہیں۔ جس راہ پر چلتے ہوئے آپ تھکنے لگیں، سمجھ لیں وہ راستہ آپ کی منزل کو نہیں جائے گا، آپ کو پلٹنا پڑے گا، کوئی موڑ مڑنا پڑے گا۔ جن سے محبت ہو ان کے لیے جگہ بنا لی جاتی ہے، پھر چاہے وہ گھر ہو، دل ہو یا زندگی، وہاں بہانے نہیں بنائے جاتے۔ ہمیں ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں، جتنی خوشی ہم کسی کو کچھ دے کر ملتی ہے، لے کر محسوس نہیں ہوتی۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی رب کے کرم سے ہی آتی ہے، ورنہ تو لوگ سراسر غلط ہو کر بھی خود کو ہی صحیح سمجھتے ہیں اور کفارے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ کی محبت، اور اس نے 7 سمندر پیدا کیے مگر محبت تیرے ایک آنسو سے کی اور تو وہ بھی نہ بہا سکا۔ بوڑھی اور بدصورت عورت جوان اور خوبصورت عورت سے بلا وجہ ناراض رہتی ہے۔ جب لوگوں کے پاس متبادل ہوں تو کسی کے روٹھ جانے سے کب فرق پڑتا ہے۔ ناراض ہونے والوں کو منانے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پر الفاظ ضائع مت کریں۔ کبھی کبھی انسان کے پاس الفاظ ہوتے ہیں مگر اختیارات نہیں ہوتے کہ وہ الفاظ بول سکے۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ دل ایک باغ ہے، اس میں محبت بھی اگتی ہے اور نفرت بھی۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیسا بیج بوتے ہیں۔ وقت بہت بڑے اور گہرے زخم دیتا ہے، اس لیے گھڑی میں پھول نہیں سوئیاں ہوتی ہیں۔ جہاں مان نہیں رکھے جاتے وہاں شکوے نہیں ہوتے، گفتگو نہیں ہوتی، گزارشیں نہیں ہوتی۔ علم سوال کرنے سے آتا ہے۔ اپنی نیکیاں ایسے چھپاؤ جیسے اپنے گناہ چھپاتے ہو۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ اپنے دن سے روزانہ ایک مخصوص حصہ نکال کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ پھولوں کی خوشبو ایک دن فضا کو مہکا کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن کتاب سے ملنے والی خوشبو نسلوں کو یوں مہکا دیتی ہے کہ نسلیں کردار و عمدہ عمل سے مہک اٹھتی ہیں۔ خواہش نفس کی جیل سے تنگ جیل کوئی نہیں، اور شہوت نفس کی قید سے سخت قید کوئی نہیں۔ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو کسی پیاسے دیے میں چپکے سے تیل بھر دیا کرو، تمہاری ذات کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی۔ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی بلا آخر مر ہی جائیں گے۔